اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کی بات آئی ہے، مومنانہ سوسائٹی کو کھڑے کرنے کی بات آئی ہے، دوستو اچھے طریقے سمجھ لیں، تربیتی مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، اور جب اسلامی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے، مومنانہ معاشرے کو قائم کرنے کے لیے ہم تربیتی مراحل سے گزریں گے تو ایک مرحلہ ہوگا قنوت کا۔ دماغ آپ کے حاضر رہیں تو بات میں آپ کو سمجھا سکوں۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 43 ہے، اور سورہ تحریم اس کی آیت نمبر 12۔ ان دونوں مقامات میں مریم علیہ السلام کو قانتہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، پوری نیاز بندی کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینے والی، دونوں مقامات پر۔ کیوں؟ یہ تربیتی مرحلہ تھا مریم علیہ السلام کا۔ ہم سب جانتے ہیں مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنی ایک بڑی نشانی کے ظہور کے لیے منتخب کیا تھا کہ کنواری ہوں اور ان کی کوکھ سے خدا کا معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں برآمد ہو جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے وجود کی ایک عظیم نشانی کے لیے مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور جس زمانے میں مریم علیہ السلام کا انتخاب ہوا ہے دوستو، یہ وہ زمانہ ہے جب یہودی رومیوں کے غلام تھے، اخلاقی اور روحانی حوالے سے زوال کی اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، جس کا اندازہ ہمیں ان ملامتوں سے ہو سکتا ہے جو ملامتیں یحییٰ علیہ السلام نے کی اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہیں۔ اس زمانے کے اندر مریم علیہ السلام کا انتخاب ہوا، اب فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس آیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اے مریم اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام عورتوں میں سے تمہارا انتخاب کیا ہے اپنی نشانی کے ظہور کے لیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس نشانی کے ظہور سے پہلے تم تربیتی مرحلے سے گزرو گی، اور اس تربیتی مرحلے کو فرشتے نے کہا تھا وطہرکی، اس کو تطہیر کا نام دیا۔ اب تربیتی مراحل کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یا مریم اقنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اے مریم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے بچھا دو، اے مریم جو توانائیاں تمہارے اندر ہیں، جو طاقتیں تمہارے اندر ہیں، جو انرجی تمہارے اندر ہے، اسے اللہ رب العالمین کی احکامات کی بجا آوری میں لٹا دو، اقنوتی لربک۔ اور پھر کہا وسجدی، دوسرا مرحلہ تربیت کا، سجدہ ریزی کرو۔ بھائی ہم سب جانتے ہیں تمام عبادات میں مرکزی عبادت کون سی ہے؟ نماز، اور پوری نماز میں مرکزی حالت کون سی ہے؟ مرکزی حیت وہ ہے سجدہ، جس کے بارے میں ہمارے رسول نے کہا تھا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنی پوری نماز میں اپنے خالق سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کے اندر ہو۔ فاکثر الدعاء، جتنی دعا مانگ سکتے ہو مانگو۔ ہمارے رسول سجدے میں بہت ساری دعائیں مانگتے تھے، اور ایک دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لی ذنبی۔ اب رسول دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ ہمارے رسول سجدے میں ہیں اور خالق اور مالک سے کہہ رہے ہیں اے خالق، ایک مالک، میری تمام غلطیوں پر عفو قلم پھیر دے، چاہے وہ چھوٹے ہوں چاہے وہ بڑے ہوں، چاہے وہ پہلے کیے ہوں چاہے وہ بعد میں کیے ہوں، چاہے وہ علل اعلان کیے ہوں چاہے وہ خاموش انداز میں کیے ہوں۔ تو وسجدی یہ تربیتی مرحلہ ہے۔ اور پھر کہا اللہ رب العالمین کے فرشتے نے اے مریم چونکہ تمہارا انتخاب ہوا ہے رب العالمین کی نشانی کے ظہور کے لیے، ایک تربیتی مرحلہ یہ ہے وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔
نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. یعنی یہ جماعت کی نماز ہے نا دوست، یہ قنوت ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے جتنے قریب ہوں گے اتنی ہی تابع داری ہمارے اندر پیدا ہوگی. رب العالمین سے جتنی لو لگائیں گے اللہ رب العالمین سے محبت بھی پیدا ہوگی، رب العالمین کا خوف بھی ہمارے اندر جنم لے جائے گا، ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. دوستو